واتل علیہم نبأ ابناء آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم واتل عليهم نبأ ابناء آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آسان ترجمہ واتلو اور سنا علیہم انہیں نبا خبر ابنا آدم کے دو بیٹے بالحق کی احوال واقعی اذ قربا جب دونوں نے پیش کی قرباناً کچھ نیاز فتقبلا تو قبول کر لی گئی من سے احدہما ان میں سے ایک ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی من الآخر دوسرے سے قالا اس نے کہا لأقتلنک میں ضرور تجھے مار ڈالوں گا قالا اس نے کہا انما بے شک صرف یتقبل قبول کرتے ہیں اللہ من سے المتقین پرہیزگار جمع اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہیزگاروں سے یعنی آدم کے دو صلبی بیٹوں قابیل و حابیل کا قصہ ان کو سناؤ کیونکہ اس قصے میں ایک بھائی کے دوسرے بھائی کی مقبولیت اور تقوی پر حسد کرنے اور اس غیظ میں اس کو ناک قتل کر ڈالنے کا ذکر ہے اور ناک خون کرنے کے عواقب بیان کیے ہیں پچھلے رکوع میں یہ بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کو جب یہ حکم دیا گیا کہ ظالموں اور جابروں سے قتال کرو تو خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے اب حابیل و قابیل کا قصہ سنانا اس کی تمہید ہے کہ متقی اور مقبول بندوں کا قتل جو شدید ترین جرائم
میں سے ہے، اور جس سے ان لوگوں کو بے انتہا تہدید و تشدید کے ساتھ منع کیا گیا تھا، اس کے لیے یہ ملعون ہمیشہ کیسے مستعد اور تیار نظر آتے ہیں۔ پہلے بھی کتنے نبیوں کو قتل کیا، اور آج بھی خدا کے سب سے بڑے پیغمبر کے خلاف ازرا بغض و حسد کیسے کیسے منصوبے گانٹتے رہتے ہیں۔ گویا ظالموں اور شریروں کے مقابلے سے جان چرانا اور بے گناہ معصوم بندوں کے خلاف قتل و اثر کی سازشیں کرنا، یہ اس قوم کا شیوا رہا ہے، اور اس پر نحن ابناء اللہ و احباؤہ کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں۔ اس تقریر کے موافق قابیل و حابیل کا قصہ، پھر اس پر من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل الآیہ کی تفریح، یہ سب تمہید ہوگی اس مضمون کی جو اس قصے اور تفریح کے ختم پر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ سورہ 5 المائدہ 32 آیت۔ بنی آدم علیہ السلام دستور کے موافق جو لڑکی حابیل کے نکاح میں دینا چاہتے تھے، قابیل اس کا طلبگار ہوا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کے اشارہ سے دونوں نے خدا کے لیے کچھ نیاز کی کہ جس کی نیاز مقبول ہو جائے لڑکی اس کو دے دی جائے۔ آدم علیہ السلام کو غالباً یہ یقین تھا کہ حابیل ہی کی نیاز مقبول ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آتش آسمانی ظاہر ہوئی اور حابیل کی نیاز کو کھا گئی۔ یہی علامت اس وقت قبول عند اللہ کی تھی۔ قابیل یہ دیکھ کر آتش حسد میں جلنے لگا، اور بجائے اس کے کہ مقبولیت کی وسائل اختیار کرتا، غیظ و غضب میں اپنے حقیقی بھائی کو قتل کی دھمکیاں دینے لگا۔ یعنی حابیل نے کہا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، خدا کے یہاں کسی کی زبردستی نہیں چلتی، تقویٰ چلتا ہے۔ گویا میری نیاز جو قبول کر لی گئی اس کا سبب تقویٰ ہے۔ تو بھی اگر تقویٰ اختیار کر لے تو خدا کو تجھ سے کوئی ضد نہیں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ آسان ترجمہ: لئن بسطت، البتہ اگر تو بڑھائے گا، الی میری طرف، یدک اپنا ہاتھ، لتقتلنی کہ مجھے قتل کرے، ما انا میں نہیں، بباسط بڑھانے والا، یدی اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لیقتلک کہ تجھے قتل کروں، انی بے شک میں، اخاف اور ڈرتا ہوں، اللہ رب پروردگار، العالمین سارے جہاں۔ اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھے پر مارنے میں، نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سارے جہان کا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناک کسی کو مارنے لگے، اس کو رخصت ہے کہ ظالم کو مارے، اور اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے، اور یہ حکم اپنے مسلمان بھائی کے مقابلہ میں ہے، ورنہ جہاں انتقام و مدافعت میں شرعی مصلحت و ضرورت ہو وہاں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا جائز نہیں۔ مثلاً کافروں یا باغیوں سے قتال کرنا۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون۔ سورہ نمبر 42، سورہ شورى آیت نمبر 39۔ یعنی میں تجھ سے ڈر کر نہیں بلکہ خدا سے ڈر کر یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک شرعاً گنجائش ہے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کروں۔ ایوب سختیانی فرماتے تھے کہ امت محمدیہ میں سے پہلا شخص جس نے اس آیت پر عمل کر کے دکھلایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابن کثیر جنہوں نے اپنا گلا کٹوا دیا لیکن اپنی رضا سے کسی مسلمان کی انگلی نہ کٹنے دی۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ آسان ترجمہ: انی بے شک اريد چاہتا ہوں، ان تبوء کہ تو حاصل کرے، اسمی میرا گناہ، اسمی کا اور اپنا گناہ، فتکون پھر تو ہو جائے، من سے اصحاب النار جہنم والے، وذالک ہو یہ جزاء سزا، الظالمین ظالم جمع۔ میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ، پھر ہو جاوے تو دوزخ والوں میں، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ یعنی میرے قتل کا گناہ بھی اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ حاصل کر لے۔ ابن جریر نے مفسرین کا پھر ہو جاوے تو دوزخ والوں میں، اور یہی ہے سزا ظالموں کی، یعنی میرے قتل کا گناہ بھی اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ حاصل کر لے۔ ابن جریر نے مفسرین کا اجماع نقل کیا ہے کہ ہاشمی کے معنی یہی ہیں۔ باقی جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ قیامت میں مظلوم کے گناہ
ظالم پر ڈالے جائیں گے۔ وہ مضمون بھی ایک حیثیت سے صحیح ہے، مگر محققین کے نزدیک وہ اس آیت کی تفسیر نہیں۔ اب حابیل کے کلام کا اصل یہ ہوا کہ اگر تو نے یہی ٹھان لی ہے کہ میرے قتل کا وبال اپنے سر رکھے، تو میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ کوئی مدافعت اپنی جانب سے نہ کروں، حتیٰ کہ ترک عزیمت کا حرف بھی مجھ پر نہ آنے پائے، یعنی تیرے عمر بھر کے گناہ تجھ پر ثابت رہیں اور میرے خون کا گناہ چڑھے اور مظلومین کی وجہ سے میرے گناہ اتریں۔ موضوع القرآن۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ آسان ترجمہ: فطوعت پھر راضی کیا لہو اس کو، نفسہ اس کا نفس، قتل اخیہ اپنے بھائی، فقتلہ سو اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح تو ہو گیا وہ من سے الخاسرین نقصان اٹھانے والے۔ پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا تو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ شاید ابتدا میں کچھ جھجک ہوگی، شدہ نفس ہمارا نے خیال پختہ کر دیا اور یہی کیفیت عموماً معاصی کی۔ پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ شاید ابتدا میں کچھ جھجک ہوگی، شدہ نفس ہمارا نے خیال پختہ کر دیا اور یہی کیفیت عموماً معاصی کی ابتدا میں ہوتی ہے۔ دنیاوی خسران تو یہ کہ ایسا نیک بھائی جو قوت بازو بنتا ہاتھ سے کھویا اور خود پاگل ہو کر مرا۔ حدیث میں ہے کہ ظلم اور قطع رحم دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت سے پہلے یہاں بھی ملتی ہے، اور اخروی خسران یہ کہ ظلم، قطع رحم، قتل عمد اور بد امنی کا دروازہ دنیا میں کھول دینے سے ان سب گناہوں کی سزا کا مستوجب ہوا، اور آئندہ بھی جتنے اس نوعیت کے گناہ دنیا میں کیے جائیں گے، سب میں بانی ہونے کی وجہ سے اس کی شرکت رہی، جیسا کہ حدیث میں مصرح ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتیٰ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ آسان ترجمہ: فبعث پھر بھیجا اللہ غرابا ایک کوا، یبحث کریدتا تھا، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ اسے دکھائے، کیف کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءۃ لاش، اخیہ اپنا بھائی، قال اس نے کہا، یا ویلتیٰ ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت مجھ سے نہ ہو سکا، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، مثل جیسا، ھذا اس یہ، الغراب کوا، فاواری پھر چھپاؤں، سوءۃ لاش، اخی اپنا بھائی، فاصبح پس وہ ہو گیا، من سے النادمین نادم ہونے والے۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھلاوے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا، اے افسوس مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں میں برابر اس کوے کی کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی۔ پھر لگا پچھتانے، چونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مارا نہ تھا، اس لیے قتل کے بعد اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ لاش کو کیا کرے۔ آخر ایک کوے کو دیکھا کہ زمین کورید رہا ہے، یا دوسرے مردے کو کوے کو مٹی اٹھا کر زمین میں چھپا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر کچھ عقل آئی کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں، اور افسوس بھی ہوا کہ میں عقل و فہم اور بھائی کی ہمدردی میں اس جانور سے بھی کیا گزرا ہوں گا۔ شاید اس لیے حق تعالیٰ نے ایک ادنا جانور، چونکہ انس سے پہلے ادنا جانور کے ذریعے سے اسے تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنی وحشت اور حماقت پر کچھ شرمائے۔ جانوروں میں کوے کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کھلا چھوڑ دینے پر بہت شور مچاتا ہے۔ پچھتانا وہ نافع ہے جس کے ساتھ گناہ سے معذرت، انکسار اور فکر و تدارک بھی ہو۔ اس موقع پر اس کا پچھتانا حق تعالیٰ کے عصیان پر نہیں بلکہ اپنی بدحالی پر تھا، جو حق قتل کے بعد اسے لاحق ہوئی۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ آسان ترجمہ: من سے اجل بجہ ذالک اس، کتبنا ہم نے لکھ دیا، علی پر بنی اسرائیل انہو کہ جو جس من قتل کوئی قتل کرے، نفسن کوئی جان، بغیر نفسن کسی جان کے بغیر، او فساد یا فساد کرنا، فی الارض زمین، ملک میں، فکأنما تو گویا، قتل اس نے قتل کیا، الناس لوگ، جمیعاً تمام، ومن اور جو، جس احیا
ہاں اس کو زندہ رکھا فکان نما تو گویا احیا اس نے زندہ رکھا الناس لوگ جمیعاً تمام اور لقد جاءتہم ان کے پاس آ چکے رسولنا ہمارے رسول بالبینات روشن دلائل کے ساتھ ثم پھر ان بے شک کثیراً اکثر منہم ان میں سے بعد ذالک اس کے بعد یہ فی الارض زمین ملک میں لمسرفون حد سے بڑھنے والے۔ اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بغیر فساد کرنے کے ملک میں تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو۔ جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ اور لا چکے ہیں ان کے پاس رسول ہمارے کھلے ہوئے حکم، پھر بہت لوگ ان میں سے اس پر بھی ملک میں دست درازی کرتے ہیں، یعنی ناحق قتل میں جو دنیاوی اور اخروی خسران ہے اور جو بد نتائج اس پر مرتب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ خود قاتل بھی اس حرکت کے بعد بسا اوقات پچھتاتا اور کافی افسوس ملتا ہے۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ ہدایت کی ملک میں فساد کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً ایک حق کو دین حق سے روکے یا پیغمبروں کی اہانت کرے یا علیاذ باللہ مرتد ہو کر اپنے وجود سے دوسروں کو مرتد ہونے کی ترغیب دے۔ وقص علی ذالک یعنی اب روئے زمین پر بڑا گناہ یہی ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کے بعد رسم پڑ گئی۔ اسی سبب سے تورات میں اس طرح فرمایا کہ ایک کو مارا جیسے سب کو مارا، یعنی ایک کے ناک خون کرنے سے دوسرے بھی اس جرم پر دلیر ہوتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے جو شخص ایک کو قتل کر کے بدامنی کی جڑ قائم کرتا ہے گویا وہ سب انسانوں کو قتل اور عام بدامنی کا دروازہ کھول رہا ہے، اور جو کسی ایک کو زندہ کرتا ہے یعنی کسی کو ظالم قاتل کے ہاتھ سے بچاتا ہے گویا وہ اپنے عمل سے سارے انسانوں کو بچانے اور معمون کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ مترجم رحمۃ اللہ نے بینات سے کھلے ہوئے حکم مراد لیے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بینات سے وہ کھلے نشان مراد لیے جائیں جن سے کسی پیغمبر کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہو، یعنی بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ ایسے کھلے نشان دیکھ کر اور ایسے کھلے احکام سن کر بھی اپنے ظلم و طغیان اور دست درازیوں سے باز نہ آئے۔ انبیاء معصومین کو قتل اور آپس میں ناحق خون کرنا ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، اور آج بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ قتل یا ایذاء رسانی اور مسلمانوں کی تضلیل کے لیے ہر قسم کی ناپاک سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور اتنا نہیں سمجھتے کہ جب حکم تورات کے موافق کیف ما اتفق کسی ایک آدمی کا ناک مار ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا اس کا قاتل تمام دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے، تو دنیا کے سب سے زیادہ کامل و اکمل انسان اور سب سے زیادہ مقبول و مقدس جماعت کے قتل و ایذاء رسانی کی در پہ ہونا اور ان سے لڑائی اور مقابلے کے لیے کمر باندھنا خدا کے نزدیک کتنا بھاری جرم ہوگا۔ خدا کے سفراء سے لڑائی تو در حقیقت خدا ہی سے لڑائی کرنا ہے۔ شاید اسی لیے اگلی آیت میں ان لوگوں کی دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر کیا گیا ہے جو خدا اور پیغمبر سے لڑائی کرتے ہیں یا دنیا میں طرح طرح کے فساد پھیلا کر مسرفون فی الارض کی مستحق بنتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ انما یہی جزاء و سزا الذین جو لوگ یحاربون جنگ کرتے ہیں اللہ ورسولہ اور اس کا رسول اور یسعون سعی کرتے ہیں فی الارض زمین ملک میں فساد کرنے، ان یقتلوا کہ وہ قتل کیے جائیں، او یا یصلبوا وہ سولی دیے جائیں، او یا تقطع کاٹ جائے ایدیہم ان کے ہاتھ و ارجلہم اور ان کے پاؤں من سے خلاف ایک دوسرے کے مخالف، او ینفوا یا ملک بدر کر دیے جائیں من الارض ملک سے، ذالک یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی فی دنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بڑا۔ یہی سزا ہے ان کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یا دور کر دیے جائیں اس جگہ سے۔ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یعنی بدامنی کرنے کو اکثر مفسرین نے اس جگہ رہزنی اور ڈکیتی مراد لی ہے، مگر الفاظ کو منہ پر رکھا جائے تو مضمون زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ آیت کا جو شان نزول احادیث صحیحہ میں بیان ہوا وہ بھی اس کو مقتضی ہے کہ الفاظ کو ان کے منہ پر رکھا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا یا زمین میں فساد اور بدامنی پھیلانا، یہ دو لفظ ایسے ہیں جن میں کفار کے حملے ارتداد کا فتنہ، رہزنی، ڈکیتی، ناحق قتل و ناحق مجرمانہ سازشیں اور مغویانہ
مغویانہ پروپیگنڈا سب داخل ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے جو ایسا ہے جس کا ارتکاب کرنے والا ان 4 سزاؤں میں سے جو آگے مذکور ہیں کسی نہ کسی سزا کا ضرور مستحق ٹھہرتا ہے، یعنی دانا ہاتھ اور بایاں پاؤں کہیں اور لے جا کر انہیں قید کر دیں، کما ہوا مذہب الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ۔ اور 8 رکنوں سے احوال 4 ہو سکتے تھے۔ نمبر 1، قتل کیا ہو مگر وہاں اللہ نے کی نوبت نہ آئی۔ نمبر 2، قتل بھی کیا اور مال بھی لیا، مال چھین لیا مگر قتل نہ کیا۔ نمبر 4، نہ مال چھین سکے نہ قتل کر سکے، قصد اور تیاری کرنے کے بعد ہی گرفتار ہو گئے۔ 4 حالتوں میں بالترتیب یہی 4 سزائیں ہیں جو بیان ہوئیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسان ترجمہ، الا مگر الذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل اس سے پہلے، ان کے تقدیروا تم قابو پاؤ، علیہم ان پر، فاعلموا تو جان لو، انا کہ اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا۔ مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی مذکورہ 12 سزائیں جو حدود اور حق اللہ کے طور پر تھیں، وہ گرفتاری سے قبل توبہ کر لینے سے معاف ہو جاتی ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ مثلاً اگر کسی کا مال لیا تھا تو ضمان دینا ہوگا، قتل کیا تھا تو قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، ان چیزوں کے معاف کرنے کا حق صاحب مال اور ولی مقتول کو حاصل ہے۔ تنبیہ، اس حد کے سوا باقی حدود مثلاً حد زنا، حد شرب خمر، حد سرقہ، حد قذف توبہ سے مطلقاً ساقط نہیں ہوتیں۔